میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں جب اپنے دادا سے، میں ذہنی طور پر منطقی ذہن کا آدمی ہوں. میری ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ میں بچپن ہی سے، حالانکہ میں اب بھی کم علم ہوں تو اس وقت بھی، لیکن میں بحث مباحثہ میں بڑا تیز تھا. تو استاد العلماء سے بحث میں ٹکر لے لیتا تھا، چاہے مجھے بعد میں وہ سمجھاتے ہی تھے، لیکن ایک دفعہ تو میں ان کو لے ڈوبتا تھا. جی تو پسینہ استاد العلماء کو بھی آیا ہوا ہے، مجھے بھی، میں نے بات کٹ اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی. انہوں نے کہا بھائی صرف میں یعنی کوئی صاحبزادہ بھی، میں نے کہا آپ نے مجھے صرف صاحبزادہ سمجھا، ایسی بات نہیں، آئیے میدان میں آئیے. تو مول صاحب کہتے تھے تم نے مجھے صرف حقیقت مند سمجھا، آؤ میدان میں. ہے کہ میں پیر کا بیٹا دیکھ کر چپ کروں گا، آؤ تم کتنے پانی میں آؤ نکلو باہر. تو ایسے لوگ تھے وہ. تو ہم یعنی بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، آخر ہم ان سے بس بہت اس بہانے بہت کچھ ان سے سیکھتے تھے. ہم انہیں ذرا غصے میں لا کر جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، سامنے لا کر تجھے اپنا تماشا دیکھتے. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کو ہم علمی اس جوش پر، نقطۂ عروج پر لا کر اپنے ذوق کا تماشا دیکھیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں. تو ان سے معاذ اللہ کو مقابلہ مقصد نہیں ہوتا تھا. یہ تو بڑی بے ادبی ہے بزرگوں کے ساتھ ایسی بات کرنے، اور پھر ماشاءاللہ وہ تو نابغیر روزگار شخصیت تھی. تو اس طرح کی وہ بات. تو میں نے، میرے استاد ان کے استاد بھائی تھے، مولانا یار محمد صاحب کے دونوں شاگرد تھے. مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد. یہاں سمدانی بیٹھا ہوگا، آیا کہ نہیں؟ اچھا، تو وہ ہاں اپنے نوشہرہ کا تھا. یہ لڑکا وہ کہہ رہا تھا میں بھی نوشہرہ ہوں. یہ میرے استادوں کے گاؤں کے ساتھ ہے، مڑھاما کے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے تو اپنے دادا سے بیعت ہو جا. تو میں نے کہا جی کوئی ضروری ہے کہ بزرگوں کے گھر جو پیدا ہو وہ ضرور ان کو بزرگ ہی سمجھے؟ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بزرگ بھی ہوں. کس بات پر میں بیعت کرتا ہوں؟ اب دیکھیں نا، جو میرا ذہن اس وقت تھا جب میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میں ایسا اعتراض کرتا تھا. تو اگر آج میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جی؟ میں اپنے دادا پر یہ بات سمجھ کر گیا، تو آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا یا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے. تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کا فائدہ، میں کچھ سمجھ کر آنا چاہتا ہوں، ہے جی. اور سمجھ کر کسی سے تعلق رکھنے کا مزہ بھی آتا ہے جی. ہاں، متنبی نے کہا تھا احبک یا شمس زمانے و بدرہ، احبک یا شمس زمانے و بدرہ، وَإِلَّا مَنِي فِي كَالسُّحَا وَالْفَرَاقِ دُونَ. اے زمانے کے سورج، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو چاند بھی ہے، چودھری کا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے حسن کا. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے فراقت جو ہیں، فرقدین ستارے جو ہیں، یہ قطب شمالی جنوبی، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے دور سے نظر آتے ہیں. یہ اگر یعنی مطلب ہے اس نے استعارہ کیا کہ چھوٹے موٹے لوگ، سورج چاند کے سامنے تو ستارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا. تو میں سورج سے محبت کرنے والا ہوں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں مجھے ملامت بھی کرے نا کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لگے رہیں گے، ملامت کرتے رہیں، میں نے تم سے محبت کرنی ہے جی. وَذَاكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عِندَكَ بَاهِرٌ
اور میری محبت کی وجہ تم سے کیا ہے کہ تجھ میں فضائل اور کمالات جو ہیں اس کے سمندر موجیں مار رہے ہیں. کمالات تجھ میں بڑے بے پناہ. یہ ٹھیک ہے ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے تجھ سے محبت کرنے کی جو وجہ ہے